اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں رب اولو الالباب کا صفت بتاتا ہے۔ پچھلے آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ عقل والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں رات اور دن کے اختلاف میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ جو اولی الالباب ہیں، عقل والے ہیں، ان عقل والوں کی صفت کیا ہے؟ ہم کیسے پہچان لیں گے کہ عقل والے لوگ کون ہیں؟ ان کا جو صفت ہے وہ اس آیت میں رب نے بیان کیا ہے۔ گویا جب ہم اس الذین کو ہم اولو الالباب کے ساتھ جوڑ دیں گے تو یہ ساری آیت اولو الالباب کی صفت بن جائے گی۔ اب ہم اس صفت کی وضاحت کریں گے۔ یذکرون فعل مضارع ہے، اس کا معنی بنتا ہے دی ریممبر، وہ یاد کرتے ہیں، اور اس کا اللہ جو ہے یہ مفعول ہے، آبجیکٹ ہے، دی ریممبر اللہ۔ اب دے کے بجائے یہاں الذین استعمال ہوگا۔ جب یذکرون کو ہم الذین کے ساتھ ملائیں گے تو معنی بن جائے گا دوز ہو، دوز ہو، وہ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اب اس کے بجائے وہ لوگ آئے گا، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کس حالت میں یاد کرتے ہیں وہ حالت یہاں بتائی گئی ہے۔ قیاماً حالت بتاتا ہے، لہذا یہ حال بنتا ہے اس یذکرون کا۔ قیاماً ہو گیا کھڑے ہو کر، کھڑے ہو کر یعنی اسٹینڈنگ پوزیشن میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وقعوداً، اور بیٹھے بھی یاد کرتے ہیں۔ قعوداً بھی حالت بتاتا ہے، اور بیٹھے بھی، کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ سٹینڈنگ بھی یاد کرتے ہیں، سٹنگ بھی، وائل سٹنگ بھی یاد کرتے ہیں، اور اعلیٰ جنوبہم، یہ بھی حالت بتاتا ہے یاد کرنے کی۔ اگرچہ اعلیٰ حرف جر ہے، جنوبی مجرور ہے، وہو مضاف، ہم مضاف الیہ ہے، مگر یہ سارا پورشن جو ہے فریز بنتا ہے، اور اس فریز کا اوپر والے
آیت کے ساتھ جب جوڑیں گے، یعنی یذکرون کے ساتھ جوڑیں گے، تو یہ حالت بتاتا ہے کس حالت میں وہ ذکر کرتے ہیں. جنوبہم علی جنوبہم on their sides. علی جنوبہم lying on their sides. lying on their sides. وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو اپنی کروٹوں میں بھی، اپنی کروٹوں میں بھی کھڑے ہو کے یاد کرتے ہیں، بیٹھے بھی یاد کرتے ہیں، اور اپنی کروٹوں میں بھی یاد کرتے ہیں. یہ ان کا صفت ہے، اولو الالباب کا صفت ہے، عقل والوں کی صفت ہے کہ وہ کھڑے بھی، بیٹھے بھی، اپنی کروٹوں میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اور اس ذکر کے ساتھ ساتھ یتفکرون، یہ جو واو ہے یہ اینڈ کا کام دیتا ہے. گویا دو جملوں کو جس طرح ہم انگریزی میں اینڈ کے ساتھ مثال ملاتے ہیں، مثال کے طور پر ہی از اے گڈ بوائے، ہی پلیز فٹ بال. اگر ہم اس دونوں جملوں کو ایک ہی جملے میں اکٹھے کریں گے، ہی از اے گڈ بوائے اینڈ پلیز فٹ بال. گویا دو جملوں کو ہم نے اکٹھے کیا ہے، کس سے کیا اکٹھے ہے؟ اینڈ سے. اسی طرح عربی میں واو جو ہے یہ اکٹھا کرنے کے لیے آتا ہے. اس نے بھی دو سینٹنسوں کو اکٹھے ملایا ہے. اس کا معنی یہ بن جاتا ہے کہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض جو ہے یہ بھی صفت ہے کس کا؟ اولو الالباب کا. اولی الالباب کا پہلا صفت وہ کھڑے بھی، بیٹھے بھی، اور اپنے کروٹوں میں بھی یاد کرتے ہیں رب کو. دوسرا صفت یتفکرون فی خلق السماوات والارض. یتفکرون فعل مضارع ہے، اس کا معنی ہے وہ غور و فکر کرتے ہیں. they ponder, they meditate, they reflect, they think over. کس میں غور کرتے ہیں؟ فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں. رب نے آسمان بنائے، رب نے زمین بنائی، زمین پر پہاڑ گاڑے، چاند بنایا، ستارے بنائے، آفتاب بنایا. یہ سارا جو نظام ہے یہ رب نے بنایا ہے. پھر زمین پر مختلف قسم کے میوے سجائے، مختلف قسم کے درخت اگائے، اور مختلف قسم کی سبزیاں اگائے، مختلف قسم کے میوے بیج اگائے. اس طرح اس زمین کو اس نے بہت ساری چیزوں سے مزین کیا. یہ یوں ہی نہیں چل رہا ہے. کوئی قادر المطلق ہستی ہے
جو اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ ان چیزوں پر غور و فکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے ایمان میں پختگی آتی ہے۔ یہ عقل والوں کی دوسری صفت ہے کہ وہ کائنات کی چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے ایمان کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہی لوگ فرماتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ ربنا، اصل میں یہ یا اس کے آگے ہے اور اس یا کی وجہ سے یہاں رب بن گیا، ورنہ نارمل میں رب ہوتا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب۔ ما کا معنی ہے نہیں، خلق فعل ہے، فعل ماضی ہے، اور تا فاعل ہے۔ خلقتا، یو کریٹڈ۔ ھذا، دس ہول یونیورس۔ باطلاً، in vain۔ بے فائدہ، فضول۔ خلقتا ھذا باطلا، تو نے یہ فضول پیدا کیا۔ ما خلقتا ھذا باطلا، تو نے یہ فضول پیدا نہیں کیا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقتا ھذا باطلا، تو نے اس کائنات کو بے فائدہ نہیں بنایا ہے۔ سبحانک، سبحانک، سبحانہ، سبحانہ کا معنی ہے پاک ہے، ہر عیب سے۔ کا، تیری ذات۔ اے میرے رب، تیری ذات پاک ہے، تو ہر عیب سے بالا تر ہے۔ فقنا عذاب النار، کہ جو ہے کہ یہ فعل امر ہے، اس کا معنی ہے تو بچا، تو بچا لے نہ ہم کو، تو بچا لے ہم کو۔ عذاب مفعول ہے، النار مضاف الیہ ہے، مفعول بھی ہے مضاف بھی ہے، یعنی پوسیسو کیس یہ ہے۔ فقنا عذاب النار، تو ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے آگ سے بچا لے اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔